بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، موجودہ مہینہ سفر المظفر کا دوسرا عشرہ، اور آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے بعد سفر المظفر کے مہینے میں دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم تمام مسلمان مناتے ہیں، مگر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہے، غم حسین میں غلطان لوگ 20 سفر المظفر کو امام حسین علیہ السلام کا چہلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ عراق میں جب صدام حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہاں پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوری حکومت نے دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو کربلا معلی میں چہلم امام حسین علیہ السلام اور عشرہ محرم الحرام کے موقع پر یوم عاشور کربلا معلی میں منانے کا موقع فراہم کیا۔ عراقی حکومت کے اس جذبہ خیر سگالی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کا انبوہ کثیر جم غفیر کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عاشورہ محرم کے موقع پر اور اربعین حسینی چہلم امام کے موقع پر کربلا معلی میں جو تاریخی ایک اجتماع ہوا، اس کے اعداد و شمار اقوام عالم اور عالمی شماریاتی ادارے نے جب اس کو شمار کرنا چاہا تو وہ بات 6 کروڑ تک جا پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی قوم قبیلے کا اتنا بڑا اجتماع ناممکن اور ناممکن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے عزادار دنیا بھر سے آج کربلا معلی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں فضاؤں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں۔ آج میں پاکستانی قوم کی طرف سے عراقی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے امام حسین کے عزاداروں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ہم پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار عراقی حکومت کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے امام علی مقام کے عزاداروں کے لیے ہر قسم کی سہولت باہم پہنچانے کے لیے پاکستان میں قائم عراقی سفارت خانے کو خصوصی ہدایات جاری فرمائیں۔ میں اس موقع پر اقوام عالم کو حسینیت کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حسینیت ایک وہ درسگاہ ہے جہاں پر انسانیت کی بہبود، فلاح اور ہدایت کے لیے چشمے جاری ہیں اور علم و فضل بانٹا جا رہا ہے۔ آج میں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر کربلا کو عام کرنے کے لیے میں دنیا بھر میں بسنے والے لوگوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں: حسین لکھو،
حسین بولو، حسین سوچو، حسین سمجھو اور کربلا کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ آپ کو دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ بس کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت جاری اور ساری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں سلامی اور حاضری کا شرف کسی اعزاز یا کسی تمغے سے کم حیثیت نہیں رکھتا، اور حدیث رسالت مآب بھی ہے کہ جو شخص میرے بیٹے حسین کی قبر کی ایک دفعہ زیارت کے لیے جاتا ہے، میں محمد اس شخص کی 70 مقبول حجوں کے ثواب کا ضامن ہوں۔ یہ کربلا کی زیارت کا اجر اور ثمر ہے بمطابق فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس موقع پر کربلا معلیٰ میں جو چہلم بپا ہو رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے 40 واق کے نام پر، مشی کے نام پر پاکستان میں شیعہ قوم کو متوجہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر اس نعرے کی تردید کرتا ہوں۔ کھلے لفظوں میں ایک نعرہ ہماری مجالس اور ہماری محافل میں لگایا جاتا ہے کہ ہر روز ہے روز عاشورہ، ہر شہر ہے شہر کرب و بلا۔ خبردار، کوئی دوسرا شہر کربلا نہیں ہے، کوئی دوسرا روز عاشورہ نہیں ہے، اور روز عاشورہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ عاشورہ ایک ہی دفعہ برپا ہوا تھا اور کربلا ایک ہی ہے، نہ دوسری کوئی کربلا ہے، نہ دوسرا کوئی دن روز عاشورہ ہے۔ خدا را کربلا معلیٰ میں 40 حسینی کی واق میں شامل ہونے کے لیے آپ ضرور جائیں، لیکن پاکستان میں قائم صدیوں سے جو عزاداری کی رونقیں ہیں اس کو خدا را پامال کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پاکستان کے اندر ہمارے جو چہلم کے موقع پر 20 صفر کو جو مرکزی جلوس ہیں اس میں بھرپور شرکت کریں اور قومی وحدت کو یقینی بنائیں، اور یہی ہمارے بزرگ علماء کا یہ فرمان ہے کہ قومی وحدت وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن مشی کے نام پر، 40 واق کے نام پر قوم کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرنے سے گریز کیا جائے اور مرکزی جلوسوں کی رونقوں کو پامال کرنے کی بجائے ان کی رونقوں میں اضافے کے لیے مرکزی جلوس ہائے عزاداری میں شمولیت کریں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر حسینیت کے فورم سے یزیدیت کے نام ایک واضح پیغام جانا چاہیے کہ حسینیت صف آرا ہو چکی ہے، حسینی دیوانوں نے صف بندی کر لی ہے، حسینی دیوانے، حسینی عزادار مجتمع ہیں اور حسینی عزادار متحد ہیں۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی متحد اور منظم قوم کے سامنے کھڑے ہونا کسی یزیدی لشکر کے گماشتے یا کسی یزیدی فکر کے حامل قبیلے کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ حسینیت کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج امت مسلمہ حسینیت کے نام پر منظم اور متحد ہو چکی ہے۔ اغیار کو، ملک دشمنوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان کا بانی شیعہ تھا اور پاکستان بنانے والے بھی شیعہ تھے، اور پاکستان
بچانے والے بھی شیعہ ہیں۔